الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے احسان و کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الذاریات کی 23 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ هل اتاک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث، وہ بات، وہ خبر، وہ واقعہ، ضیفی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، مکرمین، جو بڑی عزت والے مہمان تھے، ان کی خبر آپ کو پہنچی، وہ واقعہ آپ کے اطلاع میں آیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ سورۃ الذاریات بھی ہے۔ گویا ان کی عزت و عظمت کے اعتبار سے رب کائنات جل وعلا نے اس واقعہ کو متعدد مرتبہ ذکر فرمایا، اور اس جگہ میرے کریم آقا کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مکرم، وہ بات آپ تک پہنچی، یعنی یقیناً وہ بات آپ تک پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے ایسا سوال کرنا اس کے شایان شان ہی ہے کہ یہ تو سوال وہ کرتے ہیں جس کو خبر نہ ہو کہ کیا یہ بات ایسی ہوئی، جسے پتہ ہے وہ تو پہنچانے والا ہی اللہ ہے۔ پہلے بھی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، مگر اس کی عظمت کے پیش نظر انداز یہ اختیار فرمایا گیا کہ کیا وہ بات پہنچی، وہ حدیث، وہ واقعہ، وہ خبر جو ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی تھی۔ یہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے تھے، اور یہ دراصل اللہ کے معزز فرشتے تھے، اور بارگاہ نبوت پہ حاضر ہوئے تھے۔ اذ داخلوا علیہ، جب وہ فرشتے، جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے، فقالوا، انہوں نے عرض کیا، سلاما، تم پر سلام ہو، السلام علیکم۔ پتہ یہ چلا کہ آنے والوں کو، جو بھی کوئی آنے والا ہو، اسے چاہیے کہ گھر میں موجودہ لوگوں کو وہ سلام کہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا، کھانا کھلانا اور ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو سلام کہنا، یعنی السلام علیکم کہنا ہر شخص کو، جسے کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی سلام ہو آپ پر۔ قال سلام، آپ نے بھی سلام کا جواب سلام ہی کی شکل میں دیا، جس طرح السلام علیکم بھی سلامتی کا ہے، وعلیکم السلام بھی سلامتی ہے کا جملہ۔ قوم منکرون، یہ قلب انور میں خیال کیا۔ قوم منکرون، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ منکر جس کو ہم کہتے ہیں نا، انکار کر دینے والا، یہاں سے وہ مراد نہیں، نکرہ مراد ہے۔ ایک ہوتا ہے معرفہ جو پہچانا ہوا، ایک ہوتا ہے نکرہ کہ جس کو پہچانا نہیں ہوتا، اجنبی، جو جس کو جانا نہیں جاتا، انجان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ فرشتے حاضر ہوئے تو اس علاقہ کے باشندے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملاحظہ فرمایا کہ یہ کوئی انجان لوگ ہیں کہ جن کی میرے ساتھ کوئی جان و پہچان نہیں ہے۔ اب عظمت نبوت دیکھیے، یہ آنے والے، انہوں نے آ کر نہ کھانا طلب کیا، نہ پانی مانگا، نہ اپنی خواہشات ضروریہ کا کوئی اظہار کیا، حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اخلاق کس قدر بلند و بالا ہے۔ فراغ الی اہلہ، فراغ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انصلہ خفیۃً فی سرعہ، تیزی کے ساتھ کسی جانب سرک جانا، چلے جانا۔ فراغ الی اہلہ، ان کو بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فراغ الی اہلہ، اپنے گھر کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھے۔ فجاء، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے، بعجل سمین، تو تازہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے۔ یعنی دیکھیے
جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اخلاق نبوت دیکھیے، عظمت دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی. یہ مہمان ان کو دیکھا نہیں تھا پہلے، نکرہ تھے، معرفہ نہیں تھے، انجان تھے، جان قدر نہیں تھے. آپ نے ان کو دیکھا، ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد جس ہماری عادت ہے جی کچھ کھانے کو لاؤں، کہیں تو کھانا تیار کروں، اور وہ بیچارہ کیا کہے گا کھانا تیار کر کے نہ کر. نہ کھلانا تو یہی تھے، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے کھانا تیار کرواؤں. کوئی ایسا ہوگا جو کہ اچھا چلو کروا لو، وگرنہ بیچارہ چپ کر جاتا ہے. کیا میں کہوں گا جی پانی پیو گے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں ان کو بٹھا کر تیزی کے ساتھ اپنے کشان مقدس کی طرف بڑھے اور پھر کام کتنا اعلیٰ کیا. ایک بچڑا ذبح کیا. آپ کے پاس گایوں کے ریوڑ تھا، بکریاں بھی تھیں، بچڑا ذبح کیا. اور بچڑا بھی کیسا تھا؟ اللہ فرماتا سمین، خوب چربی والا، موٹا تازہ، بہترین بچڑا ذبح کیا. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. ہم اپنے واقفوں کی تو بڑی خاطر مدارت کرتے ہیں، نہ واقف آئے تو پہلو تو ہی سے کام لیتے ہیں. یہ کون سا میں جانتا ہے، میں کون سے جانتا ہوں. اللہ اکبر. فراغ الی اہلہ، تو چپکے کے ساتھ تیزی سے اپنے اہل خانہ کی جانب تشریف لے گئے. فجاء، پھر تشریف لائے، بعجل، ایک بچڑا لے کر، بھنا ہوا، سمین، جو بڑا موٹا چربی والا بچڑا بھنا ہوا تھا. فقربہ الیہم، تو پھر وہ ان کے قریب کیا، یعنی وہ طباق جس کے اندر یہ بھنا ہوا بچڑا ڈالا ہوا تھا ان کے سامنے پیش کیا. یہاں ضمناً میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ بعض پیر صاحبان، اصلی نہیں 2 نمبر پیر صاحبان، وہ جب کسی کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں تو ایک پابندی لگاتے ہیں، بڑا گوشت نہ کھانا، اس کو گھر میں بھی نہ داخل ہونے دینا. شاعر یہ ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے. ہندو جوگیوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو گائے کے ذبح سے روکو، اور طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ حکم دیا ان کے جوگیوں نے کہ جو مسلمان بھی ان کے پاس جاتا کہتے گائے نہ کھانا، اس کی پابندی کرنا. کہا گائے تم نے کھائی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو ان کی دیکھا دیکھی پیر صاحبان نے بھی کہنا شروع کر دیا گائے کا گوشت نہ کھانا، بڑا گوشت تم پر بند کر دیا گیا ہے. اور وہ بیچارہ مریض بڑا گوشت کو حرام سمجھتا، اپنے گھر میں بھی نہ کرنے دیتا. گائے کا گوشت کھانا تو سنت ابراہیم سے ثابت ہے، سنت انبیاء سے ثابت ہے. ہاں البتہ ایک جدا بات ہے کہ گائے کا گوشت یہ صالح الکیموس نہیں ہوتا، اچھا خون پیدا نہیں کرتا، جلدی ہضم نہیں ہوتا، بجل ہوتا ہے. اگر کسی کی طبیعت ناساز ہو، ساتھ نہ دے، کھانے پر بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو پرہیز کرنا سنت مصطفیٰ ہے. پھر پرہیز کرنا میرے نبی کی سنت ہے. حدیث سے مبارکہ ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اس کے دودھ اور گھی میں شفا ہے. تو اگر کوئی اس بنا پہ نہ کھائے کہ وہ بیمار ہو جائے گا، کہ معدہ خراب ہو جائے گا، یا اس کو تکلیف دیتے ہیں، یا خارج زدہ شخص ہیں جس کے جسم پر خارج و گناہ کھائے، جدا بات ہے. کسی کا یعنی یورکیز وغیرہ بڑھ جاتا ہو نہ کھائے، جدا بات ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لیا، ان کے قریب کیا. فقربہ الیہم، ان کے سامنے رکھ دیا. قال الا تاکلون، جب انہوں نے تناول نہ فرمایا تو فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. جس طرح کہتے جی، ہم عموماً کہتے ہیں جی کھاؤ جی، یا کہتے ہیں جی پڑھو بسم اللہ، جو بھی جملہ کہتے ہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ کھانا تناول فرماؤ. یہ آپ نے ان سے فرمایا کہ کھانا تناول فرماؤ، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو. انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. انہوں نے ہاتھ کھانے کی جانب نہیں بڑھایا. انسانوں کی شکل میں تھے، تعداد کتنی تھی؟ روایتیں مختلف ہیں، 3 سے لے کے 11 تک کی روایتیں ہیں کہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، 3 سے لے کے 11 تک کی روایتیں کتنے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنے فرشتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا تو ہمیں اس پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ نے پھر یہ ایک بات ضرور قابل غور ہے کہ مہمان تو چند ایک تھے، زیادہ سے زیادہ
مفسرین کرام نے 11 لکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور باتیں 3 لکھے ہیں، جنہوں نے 3 لکھے انہوں نے نام بھی لکھے ہیں۔ ایک جبریل امین تھے، ایک میکائیل علیہ السلام تھے، اور ایک اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اگر یہ 3 تھے تو عظمت نبوت دیکھ کے 3 کی خاطر ایک پورا بچڑا ذبح کر لیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ کس قدر مہمان نواز ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو اذا نہ دے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، اپنے مہمان کی تعظیم و تکریم کریں، اپنے مہمان کی عزت کریں۔ آنے والا مہمان ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان از خود مہمانوں کی بہت زیادہ تعظیم فرماتے تھے، بلکہ اگر کوئی مہمان آ جاتا، میرے کریم آقا نے اپنے پاس موجود سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر بھی دیا ہوتا تو قرض لے کر مہمان کی خدمت فرما دیتے، قرض لے کر خدمت فرما دیتے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو کھانا کھانے کا حکم دیا، میں حکم ہی کہوں گا، گزارش تو نہیں کہوں گا، اللہ کے نبی ہیں، فرشتوں سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، انہوں نے کھانا کھانے کا حکم دیا، اور ان فرشتوں نے کھانا تناول نہ کیا، کیونکہ فرشتہ تو کھانا نہیں کھاتا۔ تو ربی کریم فرماتا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، فَأَوْجَسَ تجسس، یہ دل میں پیدا ہونے والے ایک خیال کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ جاسوس ہے، یعنی ٹو میں لگنا، دل میں کسی چیز کا پیدا ہونا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ مفسرین کرام نے نقل فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا، لوگ میں یوں کہوں گا تھوڑے غیرت مند تھے، کہ اگر کوئی کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا تو اہل خانہ سلجھتا نہیں تھا، وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نمک حرامی نہیں کرتا تھا، کھانا کھا لیتا، کہتا تھا میں نے اس کا نمک کھا لیا، اب میں نمک حرامی ان سے لڑائی نہیں کروں گا۔ تو جو کھانا نہ کھاتا تو وہ ڈر ہوتا کہ اس سے مجھے خطرہ ہے، جان کا، مال کا، آبرو کا خطرہ ہے، اس سے کھانا نہیں کھایا، یہ میرا دوست ہی دشمن ہے، کھانا کھانے والا دوست جان لیا جاتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ تو آج کل تو ڈاکو سارا گھر بھی چڑھ کر جاتے ہیں، کھانا بھی کھا جاتے ہیں، اور نمک حرام بھی کر جاتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام قلب انور میں تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے، تو انہوں نے جان لیا، ظاہر ہے کہ چہرے سے خوف عیاں ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، پھر یہ تھے بھی اللہ کے فرشتے۔ قالو، انہوں نے عرض کیا لا تخف، اے ابراہیم علیہ السلام آپ ڈریے نہیں، آپ کیوں ڈر گئے ہیں؟ وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو خوشخبری سنائیے ایک ایسے غلام کے جو بڑا ہی صاحب علم ہوگا۔ اس جگہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو ملاحظہ فرمایا، کھانا سامنے رکھا، انہوں نے کھانا نہ کھایا، تو آپ نے پھر نگاہ نبوت سے ان کو دیکھا، یعنی ان کی ٹو میں پہنچے، حقیقت کو جاننے کے لیے نگاہ نبوت سے دیکھا تو پہچان گئے یہ فرشتے ہیں، انہوں نے پہچان لیا۔ یہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں وہ پہچان گئے یہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کا بشری شکل میں آنا اور ایک سے زیادہ فرشتوں کا بیک لگتا آنا اس بات کی دلیل اور غمازی تھا، یہ کسی اچھے کام کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ بھی ایک بات معلوم ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں جب فرشتہ وحی لے کے آئے گا تو اس کا پہچاننا نبی پر فرض اور واجب ہے، پھر نبی ضرور پہچان لیتا ہے یہ اللہ کا معزز فرشتہ ہے۔ جب فرشتہ وحی لے کے آتا ہے نا تو پھر نبی کو معمولی سا بھی تردد یا شک نہیں ہوتا کہ آنے والا فرشتہ ہے یا کون ہے، وگرنہ ساری کی ساری وحی مشکوک ہو جائے گی۔ ہاں وحی کے لیے نہ آئے، ویسے آئے تو پھر انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے، کسی اور شکل میں آتا ہے، پھر اس پہ تردد ہو سکتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے انسانی شکل میں دیکھا تو جان گئے کہ اتنی تعداد میں فرشتوں کا آنا یقین بالیقین یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے کسی علاقے پر تباہی و بربادی اور عذاب کے نزول کا پروگرام ہے۔
جتنی تعداد میں فرشتے، اس لیے وہ اپنے جی میں ڈرے تھے کہ کہیں میری قوم جو میری مخالف ہے، میری نافرمان ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے، بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ایک ایسے بیٹے کی، وَبَشَّرُوهُ، اور خوشخبری سنائی انہوں نے، بِغُلَامٍ، ایک ایسے لڑکے کی، علیم، جو بڑے علم والا ہوگا، مراد حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ اس وقت تک حضرت سیدہ سارہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے شک میں انور سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اولاد پیدا نہ فرمائی تھی۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارکہ 100 سال یہ اس سے متجاوز تھی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نمرود کی راجدھانی سے چلے تھے اور مصر سے ہوتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر آپ بیت الخلیل، فلسطین کے علاقہ میں، بیت المقدس کے علاقہ میں بیت الخلیل ایک جگہ کا نام ہے، اس کا نام بیت الخلیل اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے ٹھہرے تھے، وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ ایک عرصہ تک رب کائنات جل اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت عطا نہ فرمائی۔ پھر حضرت سارہ خاتون کو، میرے رب کا یہی پروگرام تھا، پھر حضرت سیدہ سارہ خاتون کو رب کائنات جل وعلا نے ان کے قلب انور میں یہ بات ڈالی کہ سیدہ سارہ خاتون نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ کو، ہاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھی اور انہوں نے حضرت سیدہ سارہ کی خدمت میں دے دی تھی، میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ سے نکاح فرما لیا تھا، اور رب کائنات نے سیدہ ہاجرہ خاتون سے میرے کریم آقا کے جدی امجد حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرما دیا تھا۔ اور پھر حضرت سارہ خاتون کی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ خاتون کو اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ لے کر صحرائے عرب حجاز میں حرم کعبہ کے قریب چھوڑ گئے تھے، جو سارے کے سارے آپ واقعے سے واقف ہیں۔ اب حضرت سارہ خاتون ایک طویل عرصہ تک اسی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، اور پھر رب کائنات جل وعلا جب ان کی عمر مبارکہ بعض مفسرین کرام کے مطابق 90 برس کی، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، 90 برس کی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام بھی 100 برس کے ہو گئے، تو اس وقت رب کائنات نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر ان کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنا دو۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد آپ کے ہاں متعدد بیٹے پیدا ہوئے، مدین، مدائن وغیرہ کئی بیٹے پیدا ہوئے، پھر ان کے نام پر کئی شہر بھی آباد ہوئے۔ حضرت سارہ خاتون کے شک منور سے یہ ساری کی ساری اولاد پھر بعد میں پیدا ہوئی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ فرماتا رب کائنات فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو ان کی بیوی فوراً سامنے آ گئی۔ حضرت سارہ خاتون بھی قریب ہی کہیں کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی، بلکہ قرآن مجید فرقان بھی میں دوسری جگہ ثابت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دھیان میں تشریف فرماتے حضرت سارہ نے ہی اشارہ کر کے کہا تھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بتایا حضرت سارہ نے تھا، تو کچھ گویا قریب ہی تھی کہیں، تو فوراً سامنے آ گئی۔ اس وقت تک خواتین کو مردوں سے پردہ کرنے کا حکم نافذ نہ ہوا تھا، جس طرح ابتدائی اسلام میں بھی اسی طرح تھا، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد پھر یہ حکم نازل ہوا تھا۔ سیدہ سارہ خاتون آئیں فی سرۃ، بڑی پریشان سی ہو کر، لفظی میں نے اس کا چیخنا ہوتا ہے، باد سر وہ تیز ہوا جس سے چنگاڑ سی پیدا ہو، لفظی معنی اس کا چیخنا ہوتا ہے، یعنی حیرانی کے ساتھ وہ بولی فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے کو، ماتھے کو ٹھونکا، وکالت، اور کہنے لگی عجوز عقیم، کیا بڑھیا اور بانجھ؟ مراد یہ تھا کہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں، اور وہ جو عام صورتحال عورتوں کی ہوتی ہے وہ تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو میں بچے کو جنم دوں گی؟ میں ضعیف العمر بھی ہوں اور بانجھ ہو چکی ہوں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے مخصوص حالت ہوتی ہے پیریڈ کی، اس وقت تک عورت بانجھ نہیں ہوتی،
اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر عورت کو باندھ جان لیا جاتا ہے. کیا وہ صورتحال نہیں ہے؟ اووم نہیں بنتا، اووری میں وہ فنکشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت سیدہ سارہ خاتون نے کہا میں تو باندھ ہوں. یہاں ایک مسئلہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے. فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے پر مارا. اس سے ماتم کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چہرے پر اللہ کے نبی کی بیوی نے مارا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے. حضرت سارہ خاتون کو بیٹے کی ولادت کی سن کر خوشی ہوئی تھی کہ غم؟ خوشی ہوئی تھی. یہ جو آپ نے اپنے چہرے پر ایسے کر کے ہاتھ مارا، یہ خوشی اور حیرانی کے عالم میں تھا یا غم کی حالت میں؟ خوشی کی حالت میں تھا. تو پھر کیا امام حسین کی شہادت پر خوشی ہے جو ماتم کیا جاتا ہے؟ اگر یہ عمل ماتم تھا تو امام حسین کی معاذ اللہ تعالی شہادت پر یہ خوشی ہے، حیرت ہے؟ وہ تو حیرت اور خوشی کے عالم میں تھی. ہائے یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں. کالو، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ کذالک، ہاں اسی طرح ہوگا. رب کائنات جل وعلا بے نیاز ہے. قال ربو کی، تیرے رب کا یہی حکم ہے. انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا بھی اور جاننے والا بھی کہ کس کو کب اولاد عطا فرمانی ہے، وہ جاننے والا ہے. اسی طرح ہوگا. بعض علماء کرام نے تحریر یہ فرمایا ہے کہ ان کا یہ سوال تھا کہ کیا میں ضعیف العمر ہوں، دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے جوان فرمائے گا؟ کیا دوبارہ وہ سارے سلسلے جو ایک جوان خاتون کے ہوتے ہیں وہ سر نو جاری ہو جائیں گے، یا اسی حالت میں رب کائنات جل وعلا مجھے اولاد عطا فرمائے گا؟ تو فرشتوں نے عرض کیا قالو کذالک، اسی طرح تیرے ساتھ رب کائنات جل وعلا احسان فرمائے گا کہ تجھے بیٹے کی دولت عطا فرما دے گا. قال ربکی، تیرے رب نے یہ اشارہ فرمایا ہے. انہ حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار یعنی بے شک وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا بڑا حکیم بھی ہے اور علم بھی رکھنے والا ہے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.